بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو، 31واں سبق ہے اور غیر منصرف میں اما التانیث بالتاء۔ اس سبق میں تانیث بالتاء کے لیے تانیث بالتاء ہے۔ تانیث میں ایک تانیث لفظی ہے، تانیث بالتاء ہے، اور اس کو تانیث لفظی بھی کہتے ہیں، تانیث لفظی۔ ابھی یہاں پر جہاں پر تانیث ہو، تانیث بالتاء ہو، تو اس کے لیے شرط جو ہے وہ فشرطہ ان یکون عالما۔ تو تانیث بالتاء کہ جہاں پر تانیث ہو، مثلا اس طرح تانیث بالتاء، اور یہ تا جو ہے یہ وہ تا ہے کہ زائد ہو۔ نمبر 2، ما قبل مفتوح ہو، اور نمبر 3 حالت وقف میں ہاں بن جائے۔ ہاں، اگر تانیث بالتاء ہو، پھر یہ تا جو ہے یا یہ مذکر کے لیے نام ہو یا نام ہو کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے، اس کے لیے شرط عالمیت ہے۔ شرط کیا ہے؟ عالمیت ہے، یعنی کسی کا نام، مثلا طلحہ، تو یہ مرد کا نام ہے، لیکن اس میں تا ہے، اور یہ تا کیا ہے؟ زائدہ ہے، اسے ما قبل طلحہ مفتوح ہے، اور ہر وقت میں طلحہ، طلحہ تو کی جگہ پر طلحہ پڑھتے ہیں، یا فاطمہ تو ہے، فاطمہ تو ایک تو یہ زائدہ ہے، یہ ما قبل اس کا مفتوح ہے، اور حالت وقف میں یہ فاطمہ ہاں بن جاتے ہیں۔ ابھی عالمیت کو اس کے لیے شرط، اس لیے عالمیت کی شرط اس لیے رکھ دی اس میں کہ یہ تا جو ہے یہ مثلا قائمۃ، یہ معرض زوال میں ہے، یعنی ایسی جگہ پر ہے کہ جس کو زوال، یعنی یہ زائل ہو سکتی ہے یہ تا، تو جب یہ زائل ہو سکتی ہے، مثلا اس کو ہم مذکر بنا رہے ہیں تو قائم بنا دیا، اس کو زائل کر دیا، تو اس وجہ سے اس کے لیے عالمیت شرط رکھتی، اس لیے کہ عالمیت جو ہے وہ کلمے کو، مثلا طلحہ تو ہے، کلمے کو حتی الامکان تغیر سے بچاتا ہے، تو اس لیے تانیث بالتاء کے لیے شرط رکھ دیا اس کو، عالمیت کو۔ اور یہ تا جب معرض زوال میں ہو تو یہ انصراف اور عدم انصراف اس کے لیے کوئی سبب نہیں بن سکتے، تو اس وجہ سے عالم کو اس کے لیے شرط بنا دیا۔ لیکن یہاں پر شرط، یہاں پر ایک ہے فشرطہ ان یکون عالما، یہاں پر ہے وجوب کے لیے، وجوبی منع صرف کے لیے، کہ جب اس میں لفظ تا آ جائے، کسی کلمے میں لفظ تا آ جائے، مثلا طلحہ تو، فاطمہ تو، مکہ تو، لفظ تا آ جائے اور یہ کسی کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، عورت کا نام ہو، مرد کا نام ہو، شہر کا نام ہو، کسی کا بھی ہو، تو اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے، اور اس کا غیر منصرف پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اس کا غیر منصرف پڑھنا یہ واجب ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، اور اسی طرح معنوی بھی ہے، یعنی معنوی بھی ہے کہ فشرطہ ان یکون، یعنی اس کے لیے
فشرطه أن يكون عالما وكذلك المعنوی یعنی فشرط ان یکون عالما، تو اس کے لیے بھی غیر منصرف کے لیے، غیر منصرف پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ کیا ہو؟ عالم ہو۔ عالم اس کے لیے کیا شرط ہے؟ عالم ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر ہے وجوب منع الصرف کی، اور یہاں پر شرط ہے جواز منع صرف کے لیے، کہ جب تانیث معنوی ہو، تانیث معنوی ہو تو اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے، عالم ہونا شرط ہے، لیکن جواز منع صرف کے لیے جب اس میں عالمیت پائی جائے تو اس کا منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا دونوں جائز ہے۔ اور یہاں پر فشرط و یکون عالما یہ وجوب منع صرف کے لیے ہے، اور یہاں پر جواز منع صرف کے لیے ہے۔ ابھی وجوب منع صرف اور جواز منع صرف، وجوب منع صرف سے یہ ہے کہ اس میں عالمیت پائے جائے تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، اگر اس میں عالم پایا جائے تو اس کا غیر منصرف اور منصرف پڑھنا جائز ہے، اگر اس میں اس کے علاوہ تین اور شرطیں ہیں، تین اور شرطیں ہیں، تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائے جائے تو پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اس کی وجوب منع صرف کے لیے تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کا پائے جانا ضروری ہے، اور اس میں صرف عالمیت ہو تو غیر منصرف پڑھو، اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، یعنی جس میں گولتا ہو آخر میں اور یہ عالم ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھے، اور اگر غیر منصرف یعنی تانیث معنوی ہو اور وہ عالم ہو، کسی کا نام ہو، تو اس کا غیر منصرف پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن اگر تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائے جائے، یعنی وجوب یعنی تاثیر وجوب کے لیے جو شرط ہے وہ پایا جائے، تاثیر وجوب کے لیے جو شرط ہے وہ پائے جائے تو پھر اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے۔ اور وہ تین شرطیں کیا ہے کہ یا تو یہ چار حرفی ہو، چار حرفی ہو، یا تین حرفی ہو لیکن متحرک الاوسط ہو، متحرک الاوسط ہو، یا ساکن الاوسط ہو، تین حرفی ساکن الاوسط ہو لیکن عجمی ہو، چار حرفی ہو تو یہ تاثیر وجوب کے لیے، تاثیر وجوب کی شرط ہے کہ اگر چار حرفی ہو تو اس کو ہم غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، اگر تین حرفی ہو اور متحرک الاوسط ہو تو اس کا غیر منصرف پڑھنا بھی واجب ہے، اگر تین حرف ہو اور ساکن الاوسط ہو لیکن عجمی ہو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، لیکن ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، چار حرفی نہ ہو، تین حرفی ہو لیکن متحرک الاوسط نہ ہو، تین حرفی ہو اور ساکن الاوسط تو ہو اور عجمی ہو، ایسا بھی نہ ہو یعنی عجمی بھی نہ ہو، تین حرفی ہو، ساکن الاوسط ہو اور عربی ہو، عجمی نہ ہو، تو یہ اس کا صرف جواز ہے، پھر جواز غیر منصرف ہے، اس کو ہم منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ شرطیں ہو کہ چار حرفی ہو یا تین حرفی متحرک الاوسط ہو یا تین حرفی ساکن الاوسط، ساکن الاوسط سے مراد یہ ہے مثلا تین حرف ہے،
4 حرف سے مراد مثلا زینب، 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 زینبو، تو 4 حرف ہے، 1 2 3 4. یا 3 حرفی ہو متحرک الاوسط ہو مثلا سقرا، سقرا. یا کسی کا نام قمر، قمرو ہو، سقرو، قمرو کس کا نام ہو تو اس کو قمرو. یا 3 حرفی ہو ساکن الاوسط ہو لیکن عجمی ہو، جس طرح ما ہو، ما ہو، جورو. تو ابھی یہاں پر 3 حرف اور متحرک الاوسط ہے، 3 حرف اور متحرک الاوسط ہے. یہ سقر جو ہے جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کا نام ہے. قمر کسی کا نام ہو، زینب اور ماں اور جور یہ بھی نام ہے. تو جب یہ نام ہے تو ابھی ماں ہو اور جور ہو، یہ ساکن الاوسط ہے لیکن اس میں شرط کیا ہے، یہ عجمی ہے. اور ہند یہ اس کا غیر منصرف پڑھنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ اس میں تانیث معنوی ہے، عالمیت بھی ہے اور ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. لیکن ہندن، ہندن یہ 3 حرفی ہے، ساکن الاوسط ہے اور عربی ہے. 3 حرفی ہے، ساکن الاوسط ہے اور عربی ہے. تو اس میں 2 سبب جو ہے پائے جا رہے ہیں، معنوی بھی ہے اور عالمیت بھی ہے. لیکن اس میں غیر منصرف کے لیے جو شرطیں ہیں کوئی ایک شرط نہیں پایا جا رہا، تو اس کو ہم منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو المعنوی ان کان ثلاثیا، معنوی اگر ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو اور غیر عجمی ہو، ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو اور غیر عجمی ہو یعنی عربی ہو. اور اس کی مثال یعنی ثلاثی جس طرح ہندن، ہندن 1 2 اور 3 ثلاثی ہے، ساکن الاوسط ہے، نون اس میں کیا ہے، ساکن ہے، غیر عجمی ہے، یہ لفظ کیا ہے، یہ عربی ہے. تو یجوز الصرف ہو، اس کو آپ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ترک ہو اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ابھی اس کو منصرف کیوں پڑھ سکتے ہیں، لأجل الخفت، اس لیے کہ اس میں خفت آ گیا، اس لیے کہ 4 حرفی ہو تو اس میں ثقل ہے، تو ثقل کی وجہ سے ہم غیر منصرف پڑھیں گے. 3 حرفی ہو لیکن ساکن الاوسط ہو تو پھر بھی اس میں ثقل ہے، تو اس کو پھر بھی ہم غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں. اور اگر عجمی ہو تو عجمی زبان جو وہ عجمی لفظ ویسے بھی عربوں کی زبان پر ثقیل ہے، تو اس وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. لیکن ان تینوں میں سے کوئی ثقل نہ ہو تو لأجل الخفت، تو یہ خفیف ہو گیا ساکن کی وجہ سے، ساکن الاوسط ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کس کے، لأجل الخفت، یہ اس کی دلیل ہے. صرف یعنی اس کو ہم صرف اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی خفیف ہے، زبان پر خفیف ہے، ثقیل نہیں ہے. وَتَرْكُهُ، اور غیر منصرف کیوں پڑھیں گے، غیر منصرف کیوں پڑھیں گے، ووجود السببین، اس لیے کہ 2 سبب ہے اس میں. ایک سبب کیا ہے، تانیث معنوی، اور دوسرا سبب جو ہے وہ کیا ہے، وہ عالمیت ہے. اور جب 2 سبب پائے گئے تو غیر منصرف پڑھیں گے ہم اس کو. تو اگر غیر منصرف پڑھیں گے تو اس وجہ سے پڑھتے ہیں، اگر منصرف پڑھتے ہیں تو لأجل خفت. وإلا سے اشارہ ہے اس طرف، وإلا یعنی ثلاثیا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، رباعیا ہے، رباعیا نمبر 1. اور اس کی مثال کیا ہے، اس طرح زینب ہے، زینب میں 4 حرف ہے. یا ثلاثیا لیکن ساکن الاوسط
نہیں ہے. اس کی مثال جس طرح سقر. اور یا ساکن الاوسط ہے لیکن کیا ہے؟ عجمی ہے. وہ الا سے مراد یہی ہے کہ یا تو رباعی ہو یا ثلاثی ہو لیکن ساکن الاوسط نہ ہو، اور یا ثلاثی ہو ساکن الاوسط بھی ہو لیکن وہ لفظ کیا ہو؟ عجمی ہو. تو یجب منعہ. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے غیر منصرف. پڑھنا اس کا واجب ہے. یجب منعہ یعنی غیر منصرف پڑھنا اس کا واجب ہے. کا زینب، جس طرح زینب یہ 4 حرفی کی مثال ہے. اس میں تانیث معنوی ہے اس لیے کہ گولتا اس میں نہیں ہے. یہ 3 حرفی ہے اور متحرک الاوسط ہے. متحرک الاوسط سے مراد یہ کہ اس پر حرکت ہے. اور ماہ و جورہ یہ دونوں 3 حرفی ہے، متحرک ساکن الاوسط ہے لیکن کیا ہے؟ عجمی ہے. یہ تو ہو گئی تانیث بالتا کے اور تانیث لفظی اور معنوی کے. اب یہاں پر ایک تانیث اور ہے کہ تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث والممدودۃ یعنی تانیث التانیث بالالف الممدودۃ. ابھی تانیث بالتا کے بعد تانیث بالالف مقصورہ اور الف ممدودہ ہے. تو تانیث بالالف الممدودہ. تانیث بالالف المقصورہ، الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو اس طرح لکھا جاتا ہے، اور الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ الف یہ ممدودہ ہے اور یہ مقصورہ ہے. تو الف ممدودہ اس کے لیے تو شرط یہ ہے تانیث بالتا کے لیے کہ فشرط و یکون عالمًا، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ فشرط و یکون عالمًا، اور عالم کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور بھی شرط ہے. لیکن الف ممدودہ اور الف مقصورہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ جہاں پر آپ دیکھیں تو اس کو غیر منصرف آپ پڑھ لیں، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، صفت ہو، نام ہو، کسی طرح بھی ہو تو آپ اس کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں. والتانیث بالالف المقصورہ، تانیث بالالف مقصورہ جس طرح حبلہ، اور والممدودہ جس طرح کا حمراء، جس طرح حمراء ہے. ممتنع صرف، ہاں اس کا صرف کیا ہے؟ ممتنع ہے. البتتاً ضرور، یعنی اس کا غیر منصرف پڑھنا یہ ضروری ہے. یہ بتتاً سے ہے اور اس کا معنی ہے قطع کرنا، قطع کرنا. اور الف لام کو اس کے ساتھ لگا کے کلمے کا جز بنا دیا ہے البتتاً، اور یہ منصوب بنابر مصدریت ہے کہ اس کا غیر منصرف پڑھنا یہ ضروری ہے کسی طرح بھی ہو کہ جہاں پر الف ممدودہ ہو اور الف مقصورہ ہو. تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ، اس میں تانیث کا لفظ ہے کہ تانیث بالالف الممدودہ ہو اور تانیث بالالف مقصورہ ہو، تو اس میں حبلہ اور حمراء ہے. اس کے لیے شرط لأن الالف، تانیث بالالف جو ہے یہ الف تانیث کا جو ہے یہاں پر یہ اور یہاں پر یہ قائم الف قائم مقام السببین، مقام السببین، 2 سببوں کے قائم مقام ہے. اور 2 سبب، ایک تو اس میں ہے تانیث، ایک کیا ہے؟ تانیث ہے. مثلا حمراء جو ہے یہ اگر نام رکھا جائے یا حمراء اس کو کہتے ہیں جو سرخ ہو
تو ایک اس میں تانیث ہے، عورت کے لیے استعمال ہے، اور اس ایک میں یہ لزوم ہے، یہ الف میں کیا ہے؟ لزوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح لفظ تا ہے اس کو ہٹا دو، مثلا قائمۃن سے اس کو ہٹا دو تو قائمٌ بن گیا، تو یہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ یہ فرق کے لیے وضع کیا گیا ہے، مذکر اور مؤنث میں فرق کے لیے۔ اور یہ تانیث کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جہاں پر تانیث ہو تو یہ یعنی ہمراہ یہ لگائیں گے تو الف تانیث اس کو کہتے ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ، تانیث بالالف ممدودہ، تانیث بالالف مقصورہ۔ تو ایک تانیث ہے اور ایک لزوم ہے کہ یہ اس تانیث کے لیے یہ کیا ہے؟ لازم ہے، اور اس تانیث کے لیے یہ لازم ہے، اس لیے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو حبل، مرد اس کا مذکر جو ہے یہ نہیں آ رہا، اور حمراء حمر اس کا مذکر یہ نہیں آ رہا، یعنی یہ فرق کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لزوم ہے، اس کے ساتھ لازم ہے۔ تو مقام السببین ایک ہے تانیث ہے اس میں، اور ایک ہے لزوم الالف، الف التانیث ہے، الف التانیث جو ہے اس کا لزوم ہے کہ یہ اس کلمے کے لیے لازم ہے، یہ فرق کرنے کے لیے نہیں کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، بلکہ یہ اس کلمے کے لیے لازم ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، حیزۃ النحو 31واں سبق ہے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔